الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرث المرء على المال والشرف لدينه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، برادران عزیز، ایک حدیث ہے جو میں نے پڑھی ہے، دار دو عالم سرور کونین محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدینه. دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے گلے میں چھوڑ دیے جائیں، بھیڑیے نے بھوکے نے، اور ان کو آزاد چھوڑ دیا جائے بکریوں کے گلے میں، گائے بھینس کے گلے میں بھی نہیں، بڑے جانوروں کے گلے میں نہیں، مسکین جانوروں کا گلہ ہے بکریوں کا، نہ اس کے ایسی سینگ ہے کہ وہ اپنا دفاع کر سکے، نہ ایسی جسامت ہے کہ وہ اپنی حفاظت کر سکے، مسکین جانور. تو بکریوں کے گلے میں دو بھوکے بھیڑیے اگر چھوڑ دیے جائیں تو کیسی وہ چیر پھاڑ کریں گے، کیسی تباہی اور بربادی پھیلائیں گے بکریوں کے گلے میں. تو فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے گلے میں چھوڑ دیے جائیں تو جتنا فساد اور بربادی اور تباہی وہ پھیلائیں گے اس گلے میں، وہ اس تباہی اور بربادی اور فساد سے زیادہ نہیں ہوگی جو انسان کی دو خصلتیں اس کے دین میں پیدا کرتی. انسان کی دو خصلتیں ایسی ہیں، دو بری عادتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ انسان میں پیدا ہو جائے تو اس کے دین میں جو چیر پھاڑ وہ کرتی ہیں، جیسی تباہی و بربادی وہ پھیلاتی ہیں، اس سے زیادہ تباہی و بربادی وہ بھیڑیے نہیں پھیلاتے جو بھوکے ہیں اور بکریوں کے گلے میں آزاد ان کو چھوڑ دیا گیا. ظاہر ہے کہ بھوکے بھیڑیے جب بکریوں کے مسکین جانوروں کے گلے میں آزاد چھوڑ دیے جائے
تو کوئی کسر نہیں چھوڑے گے تباہی بربادی پھیلانے میں. اسی طریقے سے یہ دو خصلتیں دی، دین کو برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گی انسان. دو خصلتوں کی نشاندہی، یہ تشخیص ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے. ڈرا دیا، دو بھیڑیوں سے ڈرا دیا. وہ دو خصلتیں کیا ہیں؟ ایک حب مال اور ایک حب جاہ. مال کی حد سے بڑی ہوئی محبت اور جاہ کی حد سے بڑی ہوئی محبت. جاہ کیا ہے؟ لوگوں پر اپنی برتری. دوسرے الفاظ میں اس کو آپ کہہ دیجئے اونچے عہدے. مال کی محبت اور عہدوں کی محبت، حاصل یہ نکل آئے آدمی کے اندر اگر مال کی محبت اعتدال سے بڑھ جائے، حدود سے بڑھ جائے، یا عہدے کی محبت اور لوگوں پر برتری حاصل کرنے کی محبت حد اعتدال سے بڑھ جائے، تو اس کے دین کے اندر بربادی جو پھیلی تھی وہ کم نہیں ہوگی اس بربادی سے جو دو بھیڑیے بکریوں کے گلے میں پھیلاتے. تو دو خصلتیں، جاہ کی محبت، مال کی محبت. دوسرے الفاظ میں یوں کہہ دیجئے آسان الفاظ میں سمجھنے کے لیے کہ عہدے کی محبت، بڑے عہدے کی محبت اور مال کی محبت. آج اگر اپنے ملک کا جائزہ لیں، اپنے پاکستان کا، اپنے شہر کا، پورے ملک کا، ذرا اور سے تو دیکھیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے، 1500 سال پہلے جو تشخیص کی تھی دو بڑی بیماریوں کی کہ تباہی پھیلائی گی، آج یہ دو بیماریاں ہمارے پاکستان میں تباہی پھیلا رہی ہے یا نہیں؟ اگر جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہمارا قومی مسئلہ ہی سب سے بڑا ہی ہے. اس وقت اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ جس نے تباہی پھیلا رکھی ہے، امن و امان تباہ کیا ہوا ہے، قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے، لاقانونیت پھیلی ہوئی ہے، کسی کی جان مال اور آبرو محفوظ نہیں، شہری زندگی عذاب بن گئی ہے، پورے شہری نظام تباہ و برباد ہے، گلیاں ٹوٹی پڑی ہیں، نالیاں سڑ رہی ہیں، کچرا گاڑیوں کے انبار لگے ہوئے اٹھانے والے نہیں ہیں، اسپتالوں میں مریضوں کو علاج نہیں ملتا، اسکولوں کالجوں میں طلبہ کو تعلیم نہیں ملتی، سرکاری دفاتر میں لوگوں کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، پولیس سے لوگوں کو تحفظ نہیں ملتا، عدالتوں سے لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، سیاست میں لوگوں کو اپنی نمائندگی نہیں ملتی. ان سب کے پیچھے اگر آپ دیکھیں گے تو یہی دو بیماریوں میں سے کوئی ایک بیماری نظر آئے گی. کئی مال کی محبت نے یہ سارے مسائل پیدا کیے ہوئے ہیں، کئی عہدے کی محبت نے مسائل پیدا کیے ہوئے. آج یہ بھی تو جنگیں تو ہمارے ملک میں لٹ چل رہی، عہدے کی محبت ہے، اوپر سے چل رہی ہے. اس عہدے کی محبت نے ملک کو دور پر لگا دیا، قوم کو دور پر لگا دیا، اور پھر نیچے تک چل رہا ہے. اور مال کی محبت نے یہ سب کچھ کر رکھا ہے. تجارت کے اندر آج ہر ایک شارٹ کٹ کی فکر میں ہے کہ قریب ترین راستہ اختیار کروں، جلدی سے مالدار بن جاؤں. اس کے لیے تجارت میں جھوٹ، فریب، مکاری، وعدہ خلافی، دھوکہ بازی سب کچھ ہو رہا ہے. سودی کاروبار، رشوت ستانی سرکاری دفاتر میں عام ہے. آپ کوئی غریب آدمی، کوئی آدمی جائے سرکاری دفاتر تو اس کو کام نہیں ہوتا، دھکے کھانے پڑتے ہیں، وہاں چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ، کل آنا پرسوں آنا، کام نہیں ہوتا. اور لوگ اب پولیس میں اپنے اوپر کیے ہوئے جرائم کی اطلاع لے جاتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ مجرم تو پتہ نہیں پکڑا جائے گا یا نہیں. اب مصیبتیں میں آ جائیں گے، تفتیش کے چکر میں ایسے پھنسیں گے کہ
مہینوں چھٹی نہیں ملے گی. اس سب کے پیچھے آپ کیا دیکھیں گے؟ مال کی محبت ہے یا عہدے کی محبت ہے. سیاست میں جو کچھ آج کل ہو رہا ہے ہمارے ملک میں، آئین کو بالائے طاق رکھ دیا، اخلاق کو بالائے طاق رکھ دیا، شرم و حیا رخصت ہو گئی. عہدوں کی محبت ہے، ساری بندر بانٹ ہے عہدوں کی، یا جھگڑا لڑائی عہدوں کی ہے، عہدوں کا ہے. اور تجارت کے اندر کھپلا جو کچھ ہے، یہ سب کچھ مال کے محبت کا نتیجہ ہے. نتیجہ یہ ہے کہ ہماری تجارت بھی ٹھپ ہے. ہماری دشمن طاقتیں مال و دولت اور معیشت اور تجارت میں ہم سے کہاں پہنچ گئی. اس لیے کہ وہ تجارت کا گر جانتی. وہ جانتے کہ کوئی تجارت 430 کے ساتھ نہیں چلا کرتی، 2 کا پاتی اور 2 کا فریب کے ساتھ نہیں چلا کرتی. کوئی تجارت نہیں چلا کرتی، نہ ملکی تجارت نہ انفرادی تجارت. تو ان کے سامنے آخرت کی تو فکر ہے نہیں، ان کے سامنے تو دنیا ہی ہے. اور وہ جانتے کہ ہمیں تو بس دنیا ہی میں جو کچھ رہنا ہے، آخرت میں تو کا تو کوئی عقیدہ ہی ان کے سامنے نہیں. تو اس کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے وہ اس گر کو پا رہے ہیں جو گر بتایا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ تجارت کے اندر ایمانداری یہ بنیادی حیثیت ہے. بنیادی حیثیت ہے. مال حرام سے بچنا یہ بنیادی نقطہ ہے اسلامی حیثیت کا. مال حرام سے بچو. مال حرام سے بچو گے تو تجارت بھی ایمانداری سے ہوگی، دھوکہ بازی بھی اس میں نہیں ہوگی، وعدہ خلافی بھی اس میں نہیں ہوگی، اور ملازمت اور مزدوری کرنے والے کام چوری سے بھی بچیں گے. کیونکہ ملازمت اور مزدوری کرنے والا اگر ڈیوٹی پوری نہیں دیتا اور تنخواہ پوری لے لیتا ہے، کام پورا نہیں کرتا اور مزدوری پوری لے لیتا ہے، تو جتنی مزدوری اور جتنی تنخواہ اس نے اپنے کام سے زیادہ لی ہے وہ ایسے ہی حرام ہے جیسے سور کا گوشت حرام ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے سلسلے میں ایک بنیادی نقطہ یہ بتلا دیا تھا کہ مال حرام سے بچے. اس کے اندر اتنی دنیا سے پورا حالت معیشت سمویا ہوا ہے ایک اصول کے اندر. مال حرام سے بچو، سود سے بچو، رشوت لینے دینے سے بچو، تجارت میں ملاوٹ سے بچو، دھوکہ بازی سے بچو، دھوکہ فریب سے بچو. یہ سب چیزیں اگر ہوں گی تو ہماری تجارت دنیا میں ترقی کرے گی. ان ترقی یافتہ ممالک کی جو آج دنیا کے اعتبار سے ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان کو چونکہ دنیا تو بنانی ہی تھی، اس کو کپا دیا، نتیجہ یہ کہ تجارت میں ترقی کر گئے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے. ہمارے والد مالی مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ حق ایسی طاقتور چیز ہے کہ وہ کبھی رکتا نہیں، کبھی شکست نہیں کھاتا، اور باطل ایسی کمزور چیز ہے کہ کبھی وہ سربلند نہیں ہوتا. لیکن اگر حق کے ساتھ میں باطل شامل ہو جائے تو اتنی ہی کمزوری حق میں آ جاتی ہے، اور اگر باطل کے ساتھ کوئی حق شامل ہو جائے تو اتنی قوت اس کے اندر باطل کا پیدا ہو جاتی ہے. ہمارے مسلمانوں کے دینی معاملات میں ان حضرات کو دین کی کچھ فکر اللہ نے عطا فرمائی، اللہ نے ان کو ایمان عطا فرمایا، عبادت 5 روزے کی پابندی کی، حقوق اللہ کی ادائیگی میں انہوں نے محنت کی، کوشش کی. یہ تو سب حق تھا. لیکن اب وہ یہ رہا ہے کہ حقوق العباد سے متعلق معاملات، تجارت، معیشت، سیاست، عدالت، ان سب کے اندر باطل گھس آیا ہے، اور اب وہ کام کر رہے ہیں ان میدانوں میں جو کبھی یہودی کیا کرتے تھے. یہودی مشہور تھے یہ بات تجارت میں، دھوکہ بازی میں، ہر برائی کے اندر سب سے پیش. مطلب اس کی ایک مثال چھوٹی سی لے لیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظفوا افئدتکم ولا تتشبہوا بالیہود.
اپنے گھروں کے آس پاس کی جگہ کو صاف ستھرا رکھو اور یہودیوں کی مشابہت نہ کرو۔ کیا مطلب؟ مطلب ہے کہ اس زمانے کے جو یہودی تھے، مدینہ طیبہ میں رہنے والے، وہ اپنے گھروں کو تو صاف ستھرا رکھتے تھے، لیکن آڑ کباڑ لیتے باہر پھیلا دیتے تھے۔ نتیجہ یہ ہے کہ پڑوسیوں کو اور آنے جانے گزر والوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ یہ خصلت بتلائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی، اس زمانے کے یہودیوں کی۔ مسلمانوں کی یہ خصلت نہیں تھی، وہ اپنے گھروں کو بھی صاف ستھرا رکھتے تھے، اپنے گرد و پیٹ کو بھی صاف ستھرا رکھتے تھے۔ اس قسم کی بے شمار خرابیاں یہودی قوم کے اندر گھس گئی تھی، نتیجہ یہ تھا کہ ذلیل ترین قوم بنی ہوئی تھی وہ دنیا کی۔ آج وہ خصلتیں جو یہودیوں نے اختیار کر رکھی تھی، تجارت میں دھوکہ بازی اور سٹہ بازی، قمار بازی، حرام خوری، کام چوری، یہ ساری خصلتیں ہمارے اندر آ گئی۔ حق کے اندر باطل گھس آیا، جتنا باطل گھسا اتنا ہمارا حق نیچے ہونے لگا، حق نہیں ہو، ہم تجارت پر پیچھے رہ گئے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ گئے۔ دنیا ہمارے دشمن تجارت میں معیشت میں ترقی کر کے اتنے آگے پہنچ گئے کہ ملکوں کو وہ خرید سکتے ہیں رشوتیں دے کر، اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کر کے اتنے آگے پہنچ گئے کہ 7 سمندر پار بیٹھ کر یہاں کی حکمرانوں پر حکومت کر رہے ہیں اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی کی بدولت۔ معیشت اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی بدولت آج پوری دنیا پر اس کا اقتدار چھایا ہوا ہے۔ تو انہوں نے تجارت اور ٹیکنالوجی کو بڑھانے کے لیے کچھ حصہ اسلام کا لے لیا، حق کا لے لیا تھا۔ تو اس ٹیکنالوجی اور سیاست اور معیشت کے اندر وہ دنیا کے حکمران بن گئے، حکمرانوں کے حکمران بنے ہوئے ہیں آج، اور ہم نے وہ چیزیں چھوڑ دی تھی جو اس دنیا پر حکمرانی کا راستہ تھا۔ نتیجہ یہ کہ محکومت مغلوب ہو گئے، دوسری قومیں ہم پر مسلط ہے۔ آج ہمارے حکمرانوں پر حکومت ہمارے دشمنوں کی ہے، آج ہمارے حکمران نمائندے ہمارے نہیں ہیں، دشمنوں کے نمائندے بنے ہوئے۔ یہ ہماری بدعمالیاں ہیں۔ حدیث کا مضمون ہے، الفاظ تو ہو سکتا ہے کچھ مختلف ہوں، وہ یہ کہ امتکم اعمالکم، تمہارے حکام ایسے ہی ہوں گے جیسے تمہارے اعمال ہوں گے۔ اگر تم جھوٹے، دھوکہ باز، راگ چور ہوگے، تمہارے حکمران بھی ایسے ہی ہو۔ تو آج ہم اپنے حکمرانوں کو تو ضرور پریشان ہیں، دعائیں کرتے کہ اللہ تعالی ہمیں صالح حکمران عطا فرمائیں، لیکن قانون قدرت یہ ہے کہ صالح حکمران نہیں ملا کرتے اس قوم کو جو قوم خود صالح نہ بنے، جو اپنے اعمال کی اطلاع نہ کرے۔ وقت ختم ہو رہا ہے۔ پیغام آج کا 2 چیزیں ہیں، حب مال اور حب جاہ۔ ایک حد تک ان کی محبت کی گنجائش ہے، مال کی اگر بالکل محبت نہ ہو تو حاصل شدہ مال کی حفاظت کون کرے گا؟ مال کی اگر بالکل محبت نہ ہو تو تجارت اور ملازمت اور مزدوری کے لیے محنت کون کرے گا؟ ایک درجے میں محبت اس کی بھی مطلوب ہے، لیکن جائز حدود میں۔ اسی طریقے سے عہدے کی اہمیت اگر دل میں نہ ہو تو آدمی عہدے پر آ کر اس کی ذمہ داریوں کو کیسے ادا کرے گا؟ عہدوں پر غلط آدمی آ جائیں گے، اچھے آدمیوں سے عہدے خالی ہو جائیں گے، تو اچھے عہدے اور بڑے عہدے بھی ایک حد تک مطلوب ہیں، لیکن مال ہو یا عہدہ ہو، اس کے حصول کے لیے بھی کچھ پابندیاں ہیں، اور حاصل ہونے کے بعد اس کو استعمال کرنے کی بھی کچھ پابندیاں ہیں۔ حلال سے بچنا ہے، حرام سے بچنا ہے، حلال کو اختیار کرنا ہے۔ حلال کمانے کے بے شمار راستے اللہ رب العالمین نے رکھے ہوئے، ان کو اختیار کریں، حرام سے اجتناب کریں۔ اور اسی طریقے سے آج ہماری سیاستوں کے اندر جو عہدوں کی لڑائیاں ہیں،
ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ دو بھیڑیے ہیں، مال کی محبت اور جاہ کی محبت۔ آپ دیکھیں جاہ کی محبت کا نتیجہ کیا ہے؟ ایک سیاسی جماعت ہوتی ہے، اگلے دن کچھ دنوں کے بعد اچھا وہ جماعت ترقی کرتی ہے، اس کے بعد پھر اس کے اندر دو گروپ ہو جاتے ہیں، پھر الگ الگ دو گروپ ہو گئے، پھر اس گروپ کے بھی چھوٹے گروپ ہو جاتے ہیں۔ مسلم لیگ کتنی مسلم لیگیں بنی اس پاکستان میں اب تک؟ جب سے پاکستان وجود میں آیا کتنی مسلم لیگیں بنی ہیں، اور آج بھی کتنے مسلم لیگیں موجود ہیں؟ ایک قاف لیگ ہے، ایک نون لیگ ہے، فنکشنل لیگ ہے، اور کیا کیا لیگیں ہیں، اور مختلف زمانوں میں مختلف لیگیں رہی ہیں مسلم لیگیں۔ یہ سب ایک ہی جماعت کے ٹکڑے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری پارٹی کے ہیں، گروپ بنے، پھر گروپ کے بھی گروپ بنے، گروپ کے بھی گروپ بنے، گروپ کے بھی گروپ بنے۔ کسی بھی تنظیم کو لے لیجیے آپ، ملک کی، اس کے اندر آپ کو کم از کم دو گروپ ضرور ملیں۔ اور دور نہ جائیے، مسجد کمیٹیاں ہیں ہمارے محلوں، ہمارے محلوں کی مسجد کمیٹیاں یہاں تو اتنا زیادہ نہیں ہے، امریکہ اور کینیڈا میں مجھے یہ منظر نظر آتا ہے۔ وہاں لوگوں سے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کا عجیب و غریب معاملہ ہے، وہاں مسلمانوں کی چونکہ تنظیمیں بڑے درجے میں تو ہیں نہیں، ان بیچاروں کی کوئی آواز وہاں نہیں ہے، ان کو اپنی حب جاہ عہدوں کی طلب کی پیاس بجھانے کا کوئی اور کہیں اور ذریعہ نہیں۔ لے دے کے کچھ مسجد کمیٹیاں ہوتی ہیں وہاں مغربی ممالک، کینیڈا میں دیکھتا ہوں، امریکہ میں دیکھتا ہوں، انگلینڈ وغیرہ میں دیکھتا ہوں۔ عام طور سے امریکہ اور کینیڈا میں تو میں نے دیکھا کوئی مسجد دو گروپ چلاتی نہیں۔ ایک مسجد کمیٹی میں 8-9 آدمی ہوتے ہیں، اس کمیٹی میں دو گروپ ضرور ہوتے ہیں، ایک حزب اختلاف ہوتا ہے، ایک حزب اقتدار ہوتا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے رہتے، لڑائیاں کرتے رہتے۔ یہ ہمارے اندر یہ آگیا حب جاہ، یہ حب جاہ نے ہماری مسجدوں کو بھی کبھی ستیاناش کر رکھا ہے، ہمارے ملک کی سیاست کو بھی تباہ و برباد کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس جاہ کی محبت کو اور پاک مال کی محبت کو اعتدال میں کر دے۔ اعتدال میں کرنے کا مطلب کیا ہے؟ شریعت کی حدود میں کر دے۔ شریعت نے ان کی حدود مقرر کی، وہ حدود کیا ہے؟ علماء سے معلوم ہو سکتی، علماء کی کتابوں سے معلوم ہو سکتی ہے، اور ان کو حدود میں رکھنے کا عملی علمی طریقہ تو یہ ہے کہ بزرگوں سے، علماء سے، کتابوں سے ہوئی تھی استفادہ کیا جائے، اس کو حدود معلوم کی جائے، اور اس پر عمل کرتے کہ ہمت کیسے پیدا ہوگی؟ بتائے خود معلوم شریعت کے حدود پر عمل کرنے کی، وہ پیدا ہوگی اس بات سے کہ اس کا تصور کرے اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، اس دنیا سے ہم رہنے کے لیے نہیں آئے، جانے کے لیے آئے ہیں۔ اس دنیا میں آنے والا کوئی زندہ نہیں رہا، بڑے سے بڑا فاتح نہ رہا، کوئی بڑے سے بڑا حکمران اس دنیا میں زندہ نہ رہا، اور اگر کوئی زندہ رہتا تو انبیاء کرام زندہ رہتے، کوئی نبی بھی زندہ نہ رہا۔ سید الانبیاء علیہ السلام بھی رخصت ہوئے۔ اس کائنات پہ جو آتا ہے جانے کے لیے آتا ہے، ہم بھی آئے ہیں رہنے کے لیے نہیں آئے، جانے کے لیے آئے ہیں۔ کچھ نہیں پتا کب پیغام آ جائے گا، ملک الموت پیغام لے کر آ جائے گا اور ہماری روح لے کر روانہ ہو جائے گا۔ ایسی غیر یقینی زندگی، اس میں ایک پل کا بھروسہ نہیں، ایک مہینے کا کیا، ایک گھنٹے کا بھروسہ نہیں، پتہ نہیں ایک گھنٹہ بھی مجھے زندہ رہنا ہے یا نہیں۔ اس دنیا کی چھوٹی زندگی کے لیے عہدوں کی لڑائی، مال و دولت کی لڑائی، اللہ کو ناراض کرنا، مخلوق خدا کو تکلیف پہنچانا، پرلے درجے کی حماقت اور رذالت کے سوا کچھ بھی۔ آخرت کا انتظام کرے تو مجھے ہمیں جانا ہے۔ اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثروا ذکر عاصف لذات الموت، تم کثرت سے اس چیز کو یاد کیا کرو جو ساری لذتوں کو توڑ ڈالے گی، اور وہ موت ہے۔ موت کا دھیان کرے، جس کو مال کی محبت حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے وہ بھی اپنی موت کا دھیان کرے، جس کو عہدے کی محبت حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے وہ بھی موت کا دھیان کرے کہ اگر کل کو موت آ گئی تو ساری لڑائی بیکار جائے گی۔ کس بات سے لڑنا ہے؟ دائمی زندگی تو وہاں ہے، وہاں کے راحتیں چاہیے، وہاں کے عہدے چاہیے، وہاں کی دولت چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں وہاں کی دولت اور وہاں کے عہدے عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔